السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوعہ۔ 5 اگست میں کم ہی دن باقی ہیں اور عمران خان نے تحریکی کال دی ہوئی ہے اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے باقاعدہ طور پر ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کی تھی، لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ تھی کہ مینار پاکستان پر انہیں جلسہ کرنا تھا، جس کی اجازت جو ظاہر سی بات ہے حکومت نے نہیں دینی تھی اور نہیں ملی۔ ویسے بھی عمران خان نے ایک جلسہ کر کے وہاں پہ جو وہ تاریخی جلسہ کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ موجودہ جو قیادت ہے اس کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ گراؤنڈ بھرنا، لیکن اس کے باوجود ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب اسٹریٹجی جو ہے وہ تحریک کی تبدیل کی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نے جو احتجاج کی کال خود دی ہے اس میں یہ سارے ثابت قدم رہیں گے یا نہیں، یہ اسٹریٹجی تبدیل کریں گے، تبدیل کرتے کرتے کہیں ڈیٹ ہی تبدیل نہ کر دیں، کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہے اور تیاریاں کی گراؤنڈ میں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ اب جو ہے وہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے تحریک کا آغاز جو کیا گیا ہے اس میں اسٹریٹجی یہ تبدیل کی گئی ہے کہ اب جو چھوٹے چھوٹے ضلعی سطح پر جو ہے وہ جلسے ریلیاں نکالی جائیں گی اور باقاعدہ ملک بھر میں یہ ریلیاں جو ہے نکالی جائیں گی، گلی کوچوں میں عمران خان کے ساتھ یکجہتی دکھائی جائے گی، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے بھی ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے اور میرے خیال میں حکومت پہ کافی پریشر ہوگا 5 اگست کو۔ پی ٹی آئی کی طرف اگر ہم واپس آئیں تو پی ٹی آئی نے نہ صرف ریلیاں نکالنے کا کہا بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر جو ضلع میں جو اس کو لیڈ کر رہا ہوگا وہ شخص، اس کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ وہاں کی فوٹیجز اور ویڈیوز شیئر کرے قیادت کے ساتھ، اور پھر اپنے وہاں پر اپنی ریلی کا نمبر دکھا سکے کہ کتنے لوگوں کو نکالا اور واقعی ہی ریلی نکالی کہ نہیں، کیونکہ پنجاب میں اگر ہم بات کریں تو پنجاب کی حکومت جو ہے اس وقت پی ٹی آئی وہاں پر اپوزیشن ہے، اور پنجاب کی حکومت کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز ہو، تو اریسٹ بھی ہوں گے یہ لوگ، گرفتاریاں تو ہوتی ہی ہیں۔ ویسے تو پرامن احتجاج ہر شہری کا فرض ہے، ہر شہری کا حق ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور پی ٹی آئی کا جب بھی کوئی اس طرح کی جلسہ احتجاج کچھ بھی ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ گرفتاریاں ہوتی ہوئی ہیں، بڑی تعداد میں لوگ جو اریسٹ ہوتے ہیں، اور کارکنان اسی چیز سے ڈرتے ہوئے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ اور خاص طور پر ہم بات کریں ان ورکرز کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ باقاعدہ طور پر کام کر رہے تھے، آنے والے وقتوں میں جنہیں پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ سنبھالنی تھی، وہ ذرا خاموش ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا بڑا ہجوم نکالنے کے لیے باہر، لوگوں کا بڑا نمبر باہر نکالنے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ اب جو شخص جس ضلع میں لیڈ کرے گا وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو جو ہے وہ ویڈیوز بھیجے گا۔ یہ تو ہر ایک چیز ایسی ہے کہ اے آئی سے بھی بنائی جا سکتی ہیں ویڈیوز، یہ تو لوگ اگر باہر نکل کر چیزیں کریں تو اس دن تو اے آئی سے ایڈوانس میں بنا کر بھی اگر رکھ دی جائے اور اس دن جو ہے اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو دے دیں تو یہ بڑا آسان حل ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت شاید یہ جانتی نہیں ہے کہ اب ٹیکنالوجی جو ہے بہت آگے نکل چکی ہے، بہت سے لوگ ان کی آنکھوں میں اس طرح سے دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تیاریاں خوب کی جا رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی بات کریں تو علی امین گنڈا پور بھی کافی سرگرم دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ خوب تیاریاں کر رہے ہیں اور 5 اگست کو ملک بھر سے جو لوگ ہیں وہ باہر نکلیں گے، اور 5 اگست کے کامیاب پروٹیسٹ کے بعد تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ وربلی جو آغاز ہو چکا ہے کیونکہ اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن 5 اگست کو کیونکہ لوگ باہر نکلیں گے، گلی کوچوں میں نکلیں گے، اور اس کے بعد جو باقاعدہ تحریک کا آغاز ہوگا، اور پھر پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی اس تحریک کی کال دی جائے گی، یعنی باقاعدہ طور پر پھر حکمت عملی بنائی جائے گی آگے کس طرح اس تحریک کو لے کر چلنا ہے۔ لیکن صاف اگر میں بتاؤں اس وقت گراؤنڈ پہ ہمیں کچھ اس طرح سے چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی حل نہیں ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے پاس جو ہماری فوٹیجز چل جائیں گی تو بس بری الذمہ ہو جائیں گے، 5 منٹ کے لیے باہر نکل آئے، 4 لوگوں کو لیا اے آئی سے آپ نے بنا دی۔ پہلے ہی پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ ہوتے رہے، ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ اے آئی سے جو ہے وہ فوٹیجز بنائی جاتی ہیں، پکچرز بنائی جاتی ہیں، تو یہ بیوقوف بنانا آج کے دور میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بعد میں ثابت کرتے رہیں، وہ دن تو گزر جائے گا، وہ ویسٹ ہو جائے گا، تو بعد میں بے شک ثابت کرتے رہیں۔ واپس آتے ہیں ہم علی امین گنڈا پور کی جانب، کوئی پی ٹی آئی کے پاس کیونکہ اس طرح سے مجھے اسٹرانگ حکمت عملی نظر نہیں آ رہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے اسٹرانگ رکھا ہو، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ کوئی بھی ایسی خبریں سامنے نہیں آ رہی۔ ذرائع کے مطابق جو چیزیں آئی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور کی طرف اگر ہم آئیں تو علی امین گنڈا پور کے بارے میں رانا ثناء اللہ، آپ کو پتہ ہے نوک جھوک چلتی رہتی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے بیانات بھلے جتنے سخت ہوں وہ کافی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بیان رانا ثناء اللہ کے ذرا شرارتی ہے، وہ اس لیے شرارتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو لے کر ویسے ہی لوگ جو شک و شبہات میں رہ رہے ہیں،
ان کا یہ ماننا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو وہ عمران خان کے کھلاڑی نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری ٹیم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور دوسری ٹیم ان کو یوز کر رہی ہے اور عمران خان کی ٹیم میں بیٹھ کے وہ دوسری ٹیم کے لیے، مخالف ٹیم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ اس چیز کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کیا پاکستان کا بچہ اس چیز کو جانتا ہے کہ علی امین کی جو پوزیشن ہے اس وقت اس پہ کافی شک کیا جا رہا ہے، اور علی امین کو خود کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے، کبھی ایسا کوئی ایکٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کی وفاداری جو ہے عمران خان سے ثابت ہو، لیکن بار بار ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جس سے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ان پہ جو ورکر ہے وہ نظر رکھتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو وہ عمران خان کے کھلاڑی نہیں ہے، علی امین گنڈا پور جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علی امین گنڈا پور کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور تحریک کا معاملہ ہے اس وقت علی امین گنڈا پور جو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو لیڈ کریں، اور علی امین گنڈا پور کے بارے میں جب ایسی اسٹیٹمنٹ جائے گی تو کارکن پہلے ہی علی امین گنڈا پور پہ جب شک کر رہا ہے اور ایک حکومت کا بندہ کہہ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو پھر کارکن جو ہے وہ مزید شک کیا اور پھر اس کو یقین ہو جائے گا۔ میرے خیال میں رانا ثناء اللہ نے اس تناظر میں یہ بیان دیا ہے تاکہ جو تحریک چل رہی ہے یا پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ اس پہ ٹرسٹ کر کے باہر نہ نکلے، کیوں 2 بار بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور 2 بار جو علی امین گنڈا پور یہاں سے اسلام آباد سے اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے اب دوبارہ سے اپنا ٹرسٹ بحال نہیں کر پا رہے کارکنوں پر، کارکن جو ہے وہ ان کی بات پہ جلدی یقین نہیں رکھتے، لیکن عمران خان کی جانب سے کیونکہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے باقاعدہ طور پر یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 5 اگست کو آپ نے باہر نکلنا ہے، تو پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ عمران خان کی اندھی تقلید کرتا ہے۔ عمران خان اگر کہے کہ دن کو رات اور رات کو دن کہے تو پی ٹی آئی کا کارکن کہتا ہے یہی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے اس میں کافی جو ہے وہ گیپس ہیں، اس میں کافی برائیاں ہیں، وہ یونٹی نہیں دکھا پا رہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے سپورٹر اس وقت بڑی تعداد میں ہیں، بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کا سپورٹر پاکستان میں موجود ہے، اور اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی ہے، وہ اس لیے کہ عمران خان کی خاطر کارکن نکلتا ہے۔ صرف پی ٹی آئی میں ایک عمران خان ہے جس پہ کارکن ٹرسٹ کرتا ہے، عمران خان جب کال دے گا 5 اگست کی تو لوگ نکلیں گے، لیکن پھر موجودہ قیادت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کیسے موبلائز کرنا ہے، کہ کہاں لے کر جانا ہے، کس طرح لوگوں کو انگیج رکھنا ہے، کیونکہ یہ موومنٹ جو ہے وہ لوگوں کے بغیر کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو پائے گی، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے عدالتوں میں بھی اپنی جنگ لڑی، آپ وہاں بھی ناکام ہوئے، آپ نے 2 بار کے پی سے لوگ لے کر آئے ان کو پروٹیسٹ کے لیے، لوگ یہاں پر آئے بھی، اور آپ پھر یہاں پر موجودہ قیادت نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ ناکام ہوئے۔ صرف علی امین گنڈا پور کا قصور نہیں ہے، علی امین گنڈا پور یہاں پر تھے لیکن باقی قیادت کہاں تھی کہیں ہمیں نظر نہیں آئی، چاہے وہ پنجاب کی قیادت ہو، چاہے وہ اسلام آباد کی یہاں کی قیادت ہو، یا دیگر جو لوگ ہیں بڑے، وہ ہمیں ان پروٹیسٹ میں نظر نہیں آتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا باہر نکلنا اور پھر پروٹیسٹ کا ناکام ہونا پی ٹی آئی کی قیادت کی عدم موجودگی جو ہے اس کا سبب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کا کارکن عمران خان کے کہنے پہ باہر نکل آئے گا، لیکن اس کو موبلائز کیسے کرنا ہے، اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اس کے لیے لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر اس موقع سے پی ٹی آئی کی قیادت نے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ بھی ایک فلاپ شو ہی ہوگا، جیسے پہلے 2 بار ہم دیکھ چکے کہ فلاپ شو ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اس وقت کیا حکمت عملی اپناتی ہے، کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں کچھ بھی اس طرح سے چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم کہیں کہ پنجاب سے بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ذرا زیادہ اچھے سے پولیٹکس کو سمجھتے ہیں، وہ زیادہ اچھے سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جو ہے کتنی پانی میں ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی محبت میں لوگ ہو سکتا ہے کہ باہر نکلیں، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی مقدمے میں جائے، کسی طرح کی گرفتاری ہو۔ پہلے یہ حکومت کے ساتھ کسی طرح کا پلان بنائیں کہ ہم اس طرح سے پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں یہ قانونی حق دیں، ہم جو ہے وہ گرفتاریاں نہیں چاہتے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، پھر پاسبل ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے، اور اصل عمران خان کا سپورٹر جو سارے کا سارا اس وقت پاکستان میں ہے، وہ سارے کا سارا اگر باہر آ جائے تو حکومت کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اور حکومت کے لیے یہ ضروری ہے اپنے سروائیول کے لیے کہ لوگوں کو رکھے، ان کو ڈرائے اور ان کو ڈرا دھمکا کے گرفتاریوں کا جو ہے وہ ان کو دھمکیاں لگا کر اس ووٹر کو، اس سپورٹر کو جو ہے وہ اپنے گھروں تک ہی محدود رکھے، کیونکہ اگر یہ سارے لوگ گلی کوچوں میں نکل آئے جو پی ٹی آئی نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے تو 5 اگست کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دوسرا کام ہو سکے گا، کوئی بھی سڑک سے کہیں بھی موو ہو سکے گا، اپنے گھروں سے کوئی بھی باہر نکل سکے گا۔ پی ٹی آئی کی مزید اسٹریٹجی کیا تبدیل ہوتی ہے کیا نہیں، کیونکہ 5 اگست تک مجھے لگتا ہے کہ مزید اسٹریٹجی جو ہے وہ تبدیل ہوگی، کچھ نہ کچھ اور سوچ کے رکھا ہوگا، وہ بھی جیسے ہی ہمارے پاس خبر آئے گی آپ تک پہنچا دوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔